شیخ مظہر سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں جو اللہ جل شانہ کے عشق و شوق میں 60 برس تک روتے رہے۔ ایک شب خواب میں دیکھا گویا ایک نہر ہے جس میں خالص مشک بھرا ہوا ہے، اس کے کناروں پر موتیوں کے درخت سونے کی شاخوں والے لہلہا رہے ہیں۔ وہاں چند نوعمر لڑکیاں پکار پکار کر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے 2 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو لوگوں کے معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ان لوگوں کے واسطے پیدا فرمایا ہے جو رات کے اپنے پروردگار کے سامنے اپنے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں اور اپنے اللہ سے مناجات کرتے رہتے ہیں۔ شیخ عبد الواحد مشہور صوفیہ میں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کو وظائف وغیرہ بھی چھوٹ گئے۔ خواب میں دیکھا ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے ہے جس کے پاؤں کی جوتیاں تک تسبیح میں مشغول ہیں۔ کہتی ہیں کہ میری طلب میں کوشش کر، میں تیری طلب میں ہوں۔ اس کے بعد اس نے چند شوقیہ شعر پڑھے۔ یہ خواب سے اٹھے اور قسم کھا لی کہ رات کو نہیں سوؤں گا۔ کہتے ہیں کہ 40 برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بازار میں گیا، وہاں ایک باندی فروخت ہو رہی تھی جو دیوانی بتائی جاتی تھی۔ میں نے 7 دینار میں خرید لی اور اپنے گھر لے آیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اٹھی، وضو کیا اور نماز شروع کر دی، اور نماز میں اس کی یہ حالت تھی کہ روتے روتے اس کا دم نکل جاتا تھا۔ نماز کے بعد اس نے مناجات شروع کی اور یہ کہنے لگی، اے میرے معبود، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم مجھ پر رحم فرما۔ میں نے اس سے کہا کہ اس طرح نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ تجھے مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ یہ سن کر اس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی، قسم ہے اس ذات کی، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں کھڑا نہ رکھتا۔ پھر اوندھے منہ گر گئی اور چند شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور دل جلا جا رہا ہے اور صبر جاتا جا رہا ہے اور آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس شخص کو کس طرح قرار آ سکتا ہے جس کو عشق و شوق اور اضطراب سے چین ہی نہیں۔ اے اللہ، اگر کوئی خوشی کی چیز ہو تو اس کو عطا فرما کر مجھ پر احسان فرما۔ اس کے بعد بلند آواز سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، میرا اور آپ کا معاملہ اب تک پوشیدہ تھا، اب مخلوق کو خبر ہو چلی، اب مجھے اٹھا لیجئے۔ یہ کہہ کر زور سے ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ایک عورت کا حال فرماتے ہیں کہ جب وہ تہجد کی نماز کو کھڑی ہوتی تو کہتی، اے اللہ، ابلیس بھی تیرا ایک بندہ ہے، اس کی پیشانی بھی تیرے قبضہ میں ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے، میں اسے نہیں دیکھ سکتی، لیکن تو اسے دیکھتا ہے اور اس کے سارے کاموں پر بھی قادر ہے اور وہ تیرے کسی بھی کام پر قدرت نہیں رکھتا۔ اے اللہ، اگر وہ میری برائی چاہے تو اس کو دفع کر، اور وہ میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے مکر کا انتقام لے۔ میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں اور تیری مدد سے اس کو دھکیلتی ہوں۔ اس کے بعد وہ روتی رہتی تھی حتیٰ کہ روتے روتے اس کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ لوگوں نے اس سے کہا، خدا سے ڈر، کہیں دوسری آنکھ بھی جاتی رہے۔ اس نے کہا، اگر یہ آنکھ جنت کی آنکھ ہے تو اللہ جل شانہ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے، اور اگر دوزخ کی آنکھ ہے تو اس کا دوری ہونا اچھا ہے۔ حضرت امام احمد بن جنبل جو فقہ کے مشہور امام ہیں، دن بھر مسائل میں مشغول رہنے کے باوجود رات دن میں 300 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتے تھے۔ حضرت محمد بن منکرد حفاظ حدیث میں ہیں، ایک رات تہجد میں اتنی کثرت سے روئے کہ حد نہ رہی۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا، تلاوت میں یہ آیت آ گئی تھی جو کہ سورۃ زمر کی آیت تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہوں اور اتنی ہی ان کے ساتھ اور بھی ہوں تو وہ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹنے کے لیے فدیہ کے طور پر دینے لگیں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس وقت ان کو اپنی تمام بدعمالیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ حضرت محمد بن منکرد وفات کے وقت بھی بہت گھبرا رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ڈر رہے ہوں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات ایسی گہری نیند آئی کہ آنکھ نہ کھلی۔
میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسی نہایت حسین لڑکی ہے کہ اس جیسی میں نے عمر بھر نہیں دیکھی۔ اس میں سے ایسی تیز خوشبو مہک رہی تھی کہ میں نے ویسی خوشبو بھی کبھی نہیں سونگھی۔ اس سے مجھے ایک کاغذ کا پرچہ دیا جس میں تین شعر لکھے ہوئے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تو نیند کی لذت میں مشغول ہو کر جنت کے بالا خانوں سے غافل ہو گیا، جہاں ہمیشہ تجھے رہنا ہے اور موت بھی وہاں نہ آئے گی۔ اپنی نیند سے اٹھ، سونے سے تہجد میں قرآن پڑھنا بہت بہتر ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے جب مجھے نیند آتی اور یہ اشعار یاد آتے تو نیند بالکل اڑ جاتی۔ ابو بکر زریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات بھر تہجد پڑھتا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں اتفاق سے آج رات سو گیا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ محراب کی دیوار پھٹی، اس میں چند لڑکیاں نہایت حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئیں، مگر ایک ان میں نہایت بدصورت بھی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور یہ بدصورت کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں اور یہ تیری آج کی رات ہے۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک باندی دیکھی جو بہت کم داموں میں فروخت ہو رہی تھی، جو نہایت دبلی پتلی تھی۔ اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس پر رحم کھا کر اس کو خرید لیا۔ اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ بازار چل، رمضان المبارک کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لیں۔ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے جس نے میرے واسطے سارے مہینے یکساں کر دیے۔ وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتی، رات بھر نماز پڑھتی۔ جب عید قریب آئی تو میں نے اس سے کہا کہ کل صبح بازار چلیں گے، تو بھی ساتھ چلنا، عید کے واسطے کچھ ضروری سامان خرید لائیں گے۔ کہنے لگی میرے آقا تم تو دنیا میں بہت ہی مشغول ہو۔ پھر اندر گئی اور نماز میں مشغول ہو گئی اور اطمینان سے ایک آیت مزے لے کر پڑھتی رہی، حتیٰ کہ سورۃ ابراہیم کی ایک آیت پر پہنچی جس کو بار بار پڑھتی رہی اور ایک چیخ مار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت سیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خدمت کے لیے ایک باندی خریدی۔ ایک مدت تک وہ میری خدمت کرتی رہی اور اپنی حالت کا مجھ سے اخفا کرتی۔ اس کی نماز کی ایک جگہ متعین تھی، جب کام سے فارغ ہو جاتی وہاں جا کر نماز میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ کبھی نماز پڑھتی ہے اور کبھی مناجات میں مشغول ہو جاتی ہے اور کبھی کہتی ہے کہ آپ اس محبت کے وسیلہ سے جو مجھ سے ہے فلاں فلاں کام کر دیں۔ میں نے آواز سے کہا کہ اے عورت یوں کہہ کہ میری محبت کے وسیلہ سے جو مجھے آپ سے ہے۔ کہنے لگی میرے آقا اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں نماز سے بٹھلا کر مجھے کھڑا نہ کرتا۔ سیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی تو میں نے اس کو نماز بلا کر کہا کہ تم میری خدمت کے قابل نہیں، اللہ ہی کی عبادت کے لائق ہے، اس کو کچھ سامان دے کر آزاد